جب ہم قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور جانوروں کا ذبیحہ کرتے ہیں تو گوشت ہم خود کھا لیتے ہیں اور خون کو بہا دیتے ہیں، اور جو چمڑا ہوتا ہے، کھال ہوتا ہے، وہ مدارس اور مکاتب میں ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس اللہ کے نام سے ہم نے قربانی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت، تمہارے خال، تمہارے خون نہیں پہنچتے ہیں، بلکہ تمہارا اخلاص و للہیت اور حسن نیت پہنچتا ہے۔ اور جس معیار کا، جس لیول کا تمہارے اخلاص ہوئیں گے، حسن نیت ہوئیں گے، اسی معیار کا تمہارے نامہ اعمال میں ثواب اور ثمرات مرتب اور شمار کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، حقیقت میں اگر آپ صاحب نصاب ہو تو قربانی کر لیا کرو، کیونکہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ، یعنی پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں وہ قربانی قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی صاحب نصاب ہونے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص، وہ بدبخت اور شقی شخص جو ہے، ہمارے اس خوش بخت امتی کے ساتھ عیدگاہ نہ آوے نماز پڑھنے کے لیے۔ عیدگاہ تو دور کی بات، وہ اس کے ارد گرد بھی گھومنے نہ آوے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن جو ہے اللہ کو کوئی نفلی صدقات یا نفلی خیرات یا نفلی عبادات یا نفلی روزہ اتنا قابل قبول، لائق، منظور اور محبوب نہیں ہے جتنا کہ قربانی کرنا اور جانوروں کا ذبیحہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور قربانی کرنے سے پہلے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قربانی صرف جانور قربانی نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے اندر جو گھمنڈ ہے، فخر ہے، بغض ہے، عناد ہے، اس پر بھی چھری چلا دینا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہو سکے۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے دار و مدار جو ہے نیت پر ہوتا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور انسان کو وہی چیز ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اگر آپ شہرت کی نیت کریں گے، دکھلاوا کی نیت کریں گے، ریاکاری کی نیت کریں گے تو ریاکاری تو یہ شرک اصغر ہے اور ریاکاری یہ حرام ہے۔ تو آپ مان لیجئے کہ اگر ریاکاری کے لیے جانور کیجیے گا تو آپ کا جانور کیسا ہوگا؟ اور اگر آپ اخلاص للہیت کے ساتھ کیجیے گا قربانی، اللہ کے رضا کے لیے کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اخلاص میں کی گئی نیکی، چھوٹی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے مقام رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہمارا اخلاص جو ہے، اخلاص نیت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم قربانی جو کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اس میں ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قال بكل شعرۃ حسنۃ، کہ قربانی جو تم کرو گے تو تمہارے جانور کے ہر بال کی طرف سے ایک نیکی ملے گی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ طویل مسافت کا ارادہ کرتا ہے، لمبا سفر پہ جا رہا ہوتا ہے، تو اسے دو چیزوں کی اشد اور سخت ضرورت پڑتی ہے، ایک جو ہے سواری کی اور دوسرا جو ہے زاد راہ کی۔ جب بندہ مومن قیامت کے روز اپنے قبر سے اٹھیں گے اور میدان حشر جائیں گے اور وہاں پر حساب و کتاب ہوں گے، اور حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، تو جو بندہ مومن جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ پاک ان کے قربانی کیے ہوئے تمام جانور کو اکٹھا کر ایک سواری کے شکل میں مشکل کریں گے، اور جو انہوں نے عید الفطر میں صدقات کیے تھے، خیرات کیے تھے، ان تمام کو جمع کر زاد راہ کے شکل میں مشکل کریں گے، اور اس بندے مومن کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ اس کے سواری پر سوار کریں گے اور زاد راہ ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے کہ تم دلہا بن کر جنت میں چلے جاؤ۔ تو قربانی اگر صاحب نصاب ہیں تو کیجئے، اس میں غفلت اور سستی نہ برتیے۔ اللہ پاک اگر صاحب نصاب آپ کو بنایا ہے تو آپ نے قربانی کرنا اور کرنی چاہیے۔